بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ بعض لوگ صرف معصوم بیچارے مجبور و بے بس ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً ان کا باطن اس قدر شیطانیت سے بھرا ہوتا ہے کہ شیطان بھی ان کی یہ حالت دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ معصوم چہرے اکثر بڑے حسین دھوکے دے جایا کرتے ہیں۔ ان کی نرم مسکراہٹیں سامنے والے کے دل کو موہ لیتی ہیں، جبکہ ان کے اندر ایک بھیڑیا سر چھپائے ہوئے ہوتا ہے جو موقع پاتے ہی حملہ کر دیتا ہے۔ رات کا وقت تھا اور میرا شوہر ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ میرا شوہر جب بھی گھر سے باہر جاتا میں عجیب سی پریشانی کا شکار ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ میرا شوہر بہت ہی زیادہ خوبصورت اور دل پھینک قسم کا انسان تھا۔ میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اگر دیر سے آیا ہے تو کہیں کسی اور کے ساتھ وقت گزاری نہ کر رہا ہو، لیکن یہ بات میرے لیے ایک وہم بن گئی تھی۔ بس مجھے اس بات کا وہم ہو گیا تھا اور میں ایسے ہی سوچتی رہتی تھی۔ میری ماں مجھے کہتی تھی کہ وہم نہ کیا کرو، نہیں تو ایک دن سچ میں کچھ ایسا دیکھنے کو مل جائے گا، اس لیے بدگمانی سے احتیاط کرو۔ اور شاید وہ آج ہی تھا، کیونکہ جب میں نے دروازہ کھولا تو میرے شوہر کے ساتھ ایک 16 سال کی لڑکی کھڑی تھی۔ میں اسے دیکھ کے حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ یہ کون ہے اور اسے لے کر کیوں آئے ہو؟ تو میرے شوہر نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے رہ گئی۔ اس نے کہا کہ یہ لڑکی تو میں اپنے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ میرا نام فریحہ ہے، میرے سارے کزن میرے لیے پسندیدگی رکھتے تھے، لیکن میں کسی ایسے شخص سے شادی کرنا چاہتی تھی جو شکل و صورت میں مجھ سے بھی زیادہ پیارا ہو۔ سب خاندان والے کہہ رہے تھے کہ ایسے لوگ بالآخر ایسے مرد سے شادی کرتے ہیں جس کی شکل دیکھ کے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ کیوں ہے۔ جب میں نے خاندان سے آئے سبھی رشتوں سے انکار کر دیا تو سارے خاندان والے میرے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی جگہ جا کے گرے گی کہ عبرت کا نشان بن جائے گی، پر میری قسمت اچھی تھی کہ میری زندگی میں فرقان جیسا مرد آ گیا جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ اسے دیکھ کر تو میں بھی حیران رہ گئی، جبکہ میں اپنے آپ کو بہت زیادہ خوبصورت سمجھتی تھی۔ وہ لمبا چوڑا قدرتی بدن والا شخص تھا۔ اس کا رشتہ میرے لیے اتفاق سے آیا تھا اور میں ان کے ماں باپ کو بھی پسند آ گئی تھی۔ سارے خاندان والے حیران تھے کہ اس نے اتنے لوگوں کا دل توڑا، پھر بھی اس کے لیے اتنا اچھا ہو گیا۔ اس کا تو مکافات عمل ہی نہیں ہوا۔ میں نے بھی کہا کہ مکافات عمل تو ان کا ہوتا ہے جنہوں نے کوئی غلطی کی ہوتی ہے، اور میں نے جان بوجھ کر کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ میں سر اٹھا کے اپنے گھر رخصت ہو گئی اور میری زندگی اسی طرح چلنے لگی۔ میرے ساس سسر بیرون ملک مقیم تھے، لیکن میرے شوہر کو پاکستان بہت پسند تھا۔ وہ یہیں پہ رہنا چاہتے تھے۔ شاید وہ مجھے اپنے ساتھ واپس لے جاتا، لیکن فی الحال اسے پاکستان میں رہنے کا بھوت سوار تھا، یعنی کہ میری شادی ایک اچھے گھرانے میں ہو گئی تھی۔ میں یہاں سے باہر کے ملک بھی شفٹ ہو سکتی تھی، پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں تھی، سب کچھ بالکل ٹھیک تھا۔ میں جب اپنے خاندان والوں سے ملتی، کبھی کسی کی شادی ہوتی ہے، کوئی سالگرہ یا کوئی بھی تقریب، تو میں ضرور جاتی تھی، بہت سج سج کے جاتی تھی، اپنے شوہر کی تعریفیں کرتی تھی۔ سب لوگ مجھے دیکھ کے آہیں بھرتے تھے، کہتے تھے کہ اس کی قسمت تو قابل رشک ہے۔ میں نے کہا کہ جن کی شکلیں اچھی ہوتی ہیں ان کے نصیب بھی اچھے ہوتے ہیں۔ مجھے اپنے اوپر رشک تھا یا غرور نہیں پتہ نہیں، پر کچھ نہ کچھ تھا۔ مجھے سب کہتے تھے کہ اپنے شوہر کو قابو کر کے رکھو۔ میرے سسرال والے کہہ رہے تھے کہ اس کو کھینچ کے رکھنا، نہیں تو یہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ وہ بات مذاق میں کرتے تھے، لیکن شاید مجھے ایسے ہی کرنا چاہیے تھا، لیکن میں اپنے شوہر کو قابو نہیں کر پائی۔ وہ اپنی مرضی کرتا تھا، جہاں دل کرتا تھا وہاں جاتا تھا۔ اگر کبھی لیٹ ہو جاتا تو میں پریشان ہو جاتی تھی۔ ایک دن مجھے اس کے کپڑوں سے کسی عورت کے پرفیوم کی خوشبو آ گئی تو میں نے اسے جھگڑنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ کس کے ساتھ تھے کیا آپ اس کے ساتھ اتنے قریب ہوئے تھے جو آپ کے کپڑوں سے اس کی خوشبو آ رہی ہے؟ کون تھی وہ؟ میں نے اتنا ڈرامہ بنا دیا جب میرے شوہر نے اپنی جیب سے ایک لیڈیز پرفیوم نکالا اور کہا کہ یہ میں تمہارے لیے خرید رہا تھا، تو دکاندار نے کہا اس کی خوشبو چیک کریں کیسی ہے۔ میں تو اپنا سر پکڑ کے رہ گئی۔ اس نے کہا کہ تمہیں مجھ پر بالکل بھروسہ نہیں ہے نا؟ میں نے کہا کہ نہیں، بھروسے کی بات نہیں ہے، بس میری سوچیں میرا دماغ خراب کر دیتی ہے۔ اس نے کہا کہ لوگ چاہے جتنا بھی دماغ خراب کر رہے ہیں، تمہیں مجھ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ میں تمہارا شوہر ہوں، اگر میں نے کسی اور سے ہی رشتہ رکھنا ہوتا تو میں اس سے شادی کر لیتا۔ شادی تم سے کی ہے تو وفا بھی تمہارے لیے ہی ہے۔ میں نے سر جھکا لیا۔ میں نے کہا کہ معاف کر دیں مجھے۔ اس نے کہا کہ آئندہ کوئی تحفہ نہیں لے کے آؤں گا تمہارے لیے۔ تو میں نے بچوں جیسی شکل بنائی کہ کیا کوئی تحفہ نہیں لے کر آئیں گے؟ تو وہ مسکرا دیا۔ اس نے کہا کہ اپنی جان کے لیے تحفہ نہیں لے کے آؤں گا،
तो और किसके लिए लेके आऊँगा। मैं मुस्कुरा दी और शर्माने लगी। मैं दिल ही दिल में सोचती थी कि मेरा शौहर मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा शौहर जिस टाइम घर आता था वो टाइम गुजर गया और काफ़ी देर हो गई। उसने कहा था कि वो दोस्त से मुलाकात के लिए जा रहा है, लेकिन उसने 1 घंटा पहले मुझे बताया था कि मैं वापसी कर रहा हूँ, यानी कि वो आने वाला था। फिर इतनी देर कहाँ लग गई। वो उसका फ़ोन भी बंद हो गया। मेरा दिल बंद हो रहा था। 12 क्या 1 बज गया। मैं परेशान हो गई। मैंने कहा कि मेरा शौहर कहाँ रह गया? फ़ोन भी बंद है, जबकि उसने तो मुझे 9 बजे कहा था कि वो वापस आ रहा है। मैं दरवाजे को बार-बार देखती, उसकी राह तकती रही। कभी इधर जाती थी तो कभी उधर जाती थी। हल्की सी भी आवाज़ आती तो चौंक जाती थी। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हो गई, तो मैंने बिना पूछे ही फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया और सामने का मंज़र देखकर हैरान रह गई। मेरी आंखों का सुकून आया कि मेरा शौहर मेरे सामने तो खड़ा था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक लड़की खड़ी थी जो बहुत ही जवान, कमसिन और खूबसूरत थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे पर भी मिट्टी लगी हुई थी। बाल भी उजड़ी हुई हालत में थे। मैंने कहा कि ये कौन है, किसको साथ लेकर आए हैं, ये कौन है। मैं सवाल कर रही थी तो उसने मुझे बाकायदा बाजू से पकड़ के पीछे हटा दिया और कहा कि अंदर तो आने दो, बाहर कितनी सर्दी है, क्या हो गया तुम्हें। उसने जाके लड़की को लाउंज में बिठा दिया और खुद मेरे कमरे में चला गया। जब मैं उसके पीछे पीछे गई तो वो अलमारी में से कुछ कपड़े निकाल रहा था। उसने कहा कि इतनी सर्दी है और इसके कपड़े फटे हुए हैं, मैं तुम्हारे कपड़े और गर्म शाल उस लड़की को दे रहा हूँ। मैंने कहा कि ये हो क्या रहा है, ये है कौन, मेरी बात तो सुने फुरकान। मेरी बात नहीं सुन रहा था। उसने कहा कि तुम जल्दी से गर्म सूप बना दो, इससे सर्दी लग गई है, और साथ खाने के लिए कोई चीज़ भी बना लो। मैंने कहा कि पहले मुझे बताएं कि वो कौन है। मैं ज़ोर से चिल्लाई तो मेरे शौहर ने मेरे मुंह पे हाथ रख दिया। उसने कहा कि क्या हो गया तुम्हें, मैं तुमसे इस किस्म के रवैये की उम्मीद नहीं रखता। समझदार बनो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। मैंने ज़मीन पे पाँव मारा और गुस्सा दिखाती हुई किचन में चली गई। जल्दी जल्दी सूप बनाया और उसके साथ 2-3 लवाजमात रख के ट्रे के ला के रख टेबल पर ऐसे रखी कि जैसे गुस्से से फेंकी है। इतने में वो लड़की मेरे कपड़े लेके बाथरूम जा चुकी थी, लेकिन फ़ौरन ही वापस आ गई। उसने मेरे कपड़े पहन लिए थे और अब वो बैठी खाना खाने में मसरूफ़ हो चुकी थी। मेरे शौहर ने कहा कि तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे बताना। अभी तुम यहीं पे आराम करो, फिर कल सोचते हैं कि क्या करना है। मैंने अपने शौहर को इशारा किया कि ज़रा मेरे साथ कमरे में आए। मेरा शौहर कहने लगा कि तुम जाओ, मैं आता हूँ। मैं अपने कमरे में आ गई, पर वो अभी तक नहीं आ रहा था। शायद उसने आने में 4-5 मिनट ही लगाए होंगे, लेकिन ये 4-5 मिनट मुझे बहुत तंग कर रहे थे, क्योंकि मैं सोच रही थी कि वो इस लड़की के साथ अकेला है। भला ऐसा भी कभी होता है कि आपका खूबसूरत सा शौहर किसी दूसरे से मुलाकात को जाए, फिर वापसी में कोई लड़की उठा के ले आए, वो भी ऐसी खूबसूरत और जवान। मेरी शादी ज़रा देर से हुई थी, क्योंकि मैंने लोगों को ठुकराने में इतना टाइम ज़ाया कर दिया था कि जब मेरी शादी हुई तो मैं 27 साल की थी और मेरे शौहर 29 साल का था। लेकिन मर्द तो 29 साल का भी हो तो वो जवान ही होता है, और अब तो मेरी शादी को भी 1 साल हो गया था। मैं तकरीबन 30 साल की होने वाली थी और वो लड़की तो शायद 16 साल की लग रही थी। अब मेरे सामने उसका क्या मुकाबला था। वो खूबसूरत थी, जवान थी, कंवारी भी थी, और मेरा शौहर जिस तरह से उसका ख्याल कर रहा था, मेरे तो सर से शुरू होके पैरों पे आके भुजी, और बार बार ऐसे ही हो रहा था। ऐसा लगता था कि कोई मुझे बार बार जला रहा है। एक औरत अपने शौहर से इतनी मोहब्बत करती है, वो उसका नाम भी किसी औरत के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाती, और यहाँ पर ये जीती जागती लड़की को घर उठाया लाया था। मेरा शौहर कमरे में आया तो मैंने कहा कि ये सब कुछ क्या है। मेरा शौहर बिस्तर पर बैठ गया। उसने कहा कि एक पल को सांस तो लेने दो। मैंने कहा कि मेरा सांस अटक गया और आपको अपने सांस की पड़ी है। कौन है वो लड़की, क्या आपकी कुछ लगती है? मैंने तो उसे कभी नहीं देखा, ना इस मोहल्ले में ना आसपास। फिर आप इसे कैसे जानते हो? इसे घर उठाकर क्यों ले आए? मेरे शौहर ने कहा कि देखो, मैं रेस्टोरेंट से जैसे ही बाहर निकला मैंने तुम्हें फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ। रास्ते में मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। मैंने देखा कि रोड के बीचों बीच खड़ी हुई थी और चलती गाड़ियों के सामने आकर खुदकुशी करने लगी थी। मैंने जाकर इसको बचा लिया। पूछा तो कहने लगी कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मेरा सौतेला बाप मेरी इज्जत ख़राब करना चाहता है, इसलिए वो घर से भागकर आई है और खुदकुशी कर रही थी। उन लोगों ने शायद उसका पीछा भी किया था। बेचारी ने बहुत बुरा वक्त देखा है, इसलिए मैं उसे उठाकर घर ले आया हूँ। ये मेरे साथ आना नहीं चाह रही थी, डर रही थी कि मेरे साथ क्यों आएगी। फिर मैंने बताया कि मैं अकेला नहीं रहता, मेरे घर में मेरी बीवी रहती है, जो कि एक बहुत अच्छी औरत है, वो भी तुम्हारा ख्याल करेगी।
تم ایک دو دن ہمارے گھر میں گزارنا اور پھر سوچ لیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اسی لیے میں اس کو لے کر آ گیا ہوں۔ میں نے تو اس کی مدد کی ہے، سوچو کہ کیا مجھے اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے تھی؟ تو میں بیچ میں پھنس گئی۔ میں کیا کہتی کہ ہاں نہیں مدد کرنی چاہیے تھی۔ میں نے کہا کہ مدد کی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن کوئی تو ہوگا اس کا، کہیں پہ بھی چھوڑ دیتے اس کو۔ اس نے کہا چھوڑ دے گا، ابھی رات کا وقت ہے اور اب تو صبح ہونے والی ہے، چھوڑ دیں گے، اس کو تھوڑا آرام کرنے دو، ہمارے ساتھ تھوڑی نہ رہے گی۔ وہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پہ قابو پایا، وہاں سے جانے لگی کہ میرے شوہر نے میرا بازو پکڑا اور مجھے اپنی طرف کھینچ کر کہنے لگا کہ میری طرف سے اپنے دل کوئی بدگمانی مت پالنا، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ میں نے اپنے شوہر کی آنکھوں میں دیکھا، اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے میری آنکھیں پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو، نہ پڑھ لو، میری آنکھیں تمہاری وفا کے علاوہ ان میں کچھ نہیں لکھا ہے۔ میں نے کہا مجھے پتا ہے، لیکن آپ خود سوچیں، اگر اس طرح میں کسی کو گھر لے آتی تو میرے شوہر نے کہا کہ اگر تم کسی کو مدد کے لیے گھر لے کر آتی تو میں کبھی برا نہ مناتا، لیکن ہاں جو تم میرے بارے میں سوچتی ہو میں بھی تمہارے بارے میں ویسا ہی سوچتا ہوں، اور یہاں سے چلی جائے گی۔ میرے شوہر نے مجھے یقین دلانے والے انداز میں کہا تھا، لیکن جو مرد بات کہتا ہے وہ کرتا ہے، اگر وہ واقعی مرد ہو اور ایک اچھا مرد ہو۔ اس کے دماغ میں عورتوں کی طرح باتیں نہیں آتی کہ عورت ایک بات سوچتی ہے، پھر اس کے بارے میں دوبارہ سوچتی ہے، پھر اپنا فیصلہ بدلتی ہے، پھر فیصلہ نہیں کر پاتی اور پشو پیش کا شکار رہتی ہے۔ لیکن مرد جو ایک بار بات کہہ دیتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ اصل میں مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، میرا شوہر بھی ایسا ہی تھا۔ اگر وہ کہہ رہا تھا کہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے تو پھر واقعی ایسا ویسا کچھ نہیں تھا۔ رات سے صبح ہونے میں 2-2.5 گھنٹے ہی باقی تھے۔ صبح ہو گئی اور صبح صبح میں اٹھ کر باہر آ گئی۔ میری عادت تھی کہ میں صبح لان میں بیٹھتی تھی، ابھی میں وہیں پر بیٹھی سوچ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے، کیا اس مجھے پریشانی ہونی چاہیے یا مجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک فقیر کھڑا تھا، کہنے لگا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ جب میں اس کے لیے کچھ لینے کے لیے اندر گئی تو وہ لڑکی بھی باہر نکل آئی۔ اس فقیر نے اس لڑکی کو دیکھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی کہ مجھے بھوک لگی تھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کمرے میں جاؤ، میں تمہیں کھانا دے دیتی ہوں۔ وہ کمرے میں چلے گئی۔ میں نے فقیر کو رات کا بچا ہوا کھانا دیا، کیونکہ میں نے تو کھانا کھایا ہی نہیں تھا، اپنے شوہر کا انتظار جو کرتی رہی تھی، اور کچھ پیسے بھی دیے۔ اس نے کہا کہ جیتی رہو، سدا سہاگن رہو، لیکن ایک بات کہوں، بات پریشانی والی ہے، کہو تو بتا دوں۔ تو میں نے کہا کہ جی کہیں، کیا بات ہے؟ یہ بابا جی یہاں پر پہلے بھی آتے تھے، اسی لیے تو میں نے ان کو سامان دے دیا، ورنہ میرے شوہر نے مجھے کہا تھا کہ میں دروازے پر نہ جایا کروں وغیرہ، اگر کوئی باہر مرد ہو تو میں دروازہ کھولا بھی نہ کروں، لیکن میں ان کو جانتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس لڑکی کو اپنے گھر سے نکال دو، نہیں تو بہت پچھتاؤ گی۔ میری حالت اس وقت ایسی تھی کہ میرے پاس کوئی آدمی، کیا کوئی فقیر، کیا کوئی پرندہ بھی بیٹھا ہوتا تو میں اس سے اپنے دل کی بات کر لیتی۔ میں نے کہا کہ میں خود بڑی پریشان ہوں بابا جی، کیا یہ میرے لیے بری ثابت ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں یہ تمہارے لیے بہت بری ثابت ہوگی، جتنی جلدی ہو سکے اس کو اپنے گھر سے نکال دو، نہیں تو بہت پچھتاؤ گی۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو، اس لیے میں تمہیں یہ مشورہ دے رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ باقی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ میں نے کہا کہ بہت شکریہ آپ کا، میرا تو دل بیٹھ گیا۔ لگتا ہے بابا جی کے پاس کوئی کرامت تھی، شاید ان کو پتہ چل گیا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ ایسی باتوں کا کوئی وجود نہیں پتا، لیکن اس ٹائم میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ میں واپس آئی، اپنے شوہر کو جگایا۔ میں نے کہا کہ صبح ہو گئی ہے، چلیں اسے اس گھر سے نکال دیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ کیا ہو گیا تمہیں، صبح ہو گئی ہے تو گھر سے نکال دوں، ایسے کیسے کہہ رہی ہو، جیسے میں نے اس کو اس کے اسکول بھیجنا ہے۔ ارے اسے ناشتہ کراؤ، پھر اس سے پوچھیں گے کہ اس کو کوئی اپنا ہے یا نہیں۔ میں نے کہا کہ آپ سارا کچھ ایسے کیوں کر رہے ہیں، بس جلدی جلدی اسے یہاں سے نکالیں، اگر زیادہ مسئلہ ہے تو پولیس کو بتا دیں، پولیس کوئی بہتر حل نکال لے گی۔ شوہر نے کہا کہ پولیس کو بتا دیں گے تو پتہ ہے کیا ہوگا، پولیس بیچ میں سے اپنا مطلب نکالنا شروع کر دے گی، اور ابھی اسے اس گھر میں آئے ہوئے 4-5 گھنٹے ہی ہوئے ہیں، تم اتنی بے چین کیوں ہو؟ میں نے کہا کہ بس آپ اسے یہاں سے بھیج دیں، میں نے بے چین ہوں یا نہیں ہوں، میری بات مان لیں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ اسے آدھا گھنٹے کے اندر یہاں سے نکالیں، نہیں تو میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ میرے شوہر نے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ تم ایسی عورت ہو، کسی کی مدد کرنے سے زیادہ تمہیں شک کی پڑی ہوئی ہے، نہ میں کہیں کا شہزادہ ہوں نہ ہی وہ۔ میں نے کہا کہ اچھا اب آپ اسے شہزادیوں سے تشبیہ دینے لگے۔
میں ایک پل نہیں رکوں گی یہاں پر، میں جا رہی ہوں۔ میرے شوہر نے کہا کہ چلی جاؤ، مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا اور میں بہت جذبات میں بھی آ گئی تھی۔ میں نے اپنے پرس اٹھایا اور اپنے گھر آ گئی۔ میرے گھر میں میرے ماں باپ دونوں موجود تھے اور میری دونوں شادی شدہ بہنیں بھی آئی ہوئی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ تم اچانک کیسے آ گئی؟ میں نے کہا کہ کیوں میں اچانک نہیں آ سکتی، میرا دل کر رہا تھا۔ میرے ماں باپ نے کہا کہ تمہاری خالہ بھی آئی ہوئی ہیں، جا کر ان سے سلام دعا کرو۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے سلام دعا نہیں کرنی۔ میں اپنے کمرے میں چلے گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری امی آئیں، انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، پریشان لگ رہی ہو؟ میں نے کہا کہ امی بات ہے، پہلے خالہ یہاں سے چلے جائیں پھر میں بتاؤں گی۔ کچھ دیر بعد جب خالہ وہاں سے چلے گئی تو میرے ماں باپ میرے پاس آئے۔ میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے ایسی ویسی کوئی بات نہ ہو، وہ واقعی مدد کے لیے لایا ہو۔ میں نے کہا کہ مدد کے لیے لائے تو مدد ہو گئی، کیا مدد ایک ہفتے میں ہوگی؟ میری ماں نے کہا کہ تمہیں واپس نہیں آنا چاہیے، تم نے واپس آ کے بہت بڑی غلطی کی ہے، ان دونوں کو وہاں اکیلا چھوڑ کے آ گئی ہو۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ یہ بات تو میں نے سوچی ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم واپس چل جاؤ، تو میرے بابا نے کہا کہ اب گھر واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس چھوڑو، اب یہیں پہ بیٹھ جاؤ، کل تینوں مل کے چلیں گے، اور تب تک اگر تمہارے شوہر کی بات ٹھیک ہے تو اس نے اس لڑکی کو نکال ہی دیا ہوگا۔ میری ماں نے کہا کہ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ میں اپنے گھر میں آ گئی۔ میری ماں نے کھانا کھاؤ گی؟ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، جبکہ میں نے کل سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے بھوک لگ گئی۔ میری بڑی بہن میرے لیے کھانا لے آئی۔ میں نے کھانا کھایا، میں بیٹھ گئی۔ میری ماں نے کہا کہ بیٹا ایسے نہیں کرتے۔ میں نے کہا کہ امی یہ بات کوئی چھوٹی سی ہے۔ امی نے سمجھایا کہ مرد کو ویسے بھی کوئی باندھ کے نہیں رکھ سکتا، اگر وہ بے وفائی کر رہا تھا کر لے، تو اسے کوئی عورت نہیں روک سکتی، چاہے وہ خوبصورت ہو یا چاہے سمجھدار ہو۔ بس تم اللہ سے دعا کرو اور اچھی امید رکھو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں واپس آ گئی تھی اور اب منہ اٹھا کے واپس نہیں جانا چاہتی تھی، یہ سوچ کر کہ میرا شوہر کہے گا کہ یہ تو پاگل ہی ہو گئی ہے، کبھی آ رہی ہے کبھی جا رہی ہے، کرتے کراتے رات ہو گئی۔ لیکن اب مجھے بے چینی ہو گئی تھی۔ میں نے امی کو کہا کہ میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ امی نے کہا کہ یہ کوئی ٹائم ہے جانے کا، تمہارے بابا بھی سو گئے ہیں، اب تم اکیلی کہاں سے جاؤ گی، دیکھو تو 9 بج گئے ہیں، اب صبح ہی چلی گے، کوئی بات نہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ میری امی نے مجھے سمجھایا بجھایا اور کمرے میں بھیج دیا، لیکن مجھ سے ایک پل کو بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اس ٹائم مجھے ٹیکسی تو مل ہی جانی تھی، لیکن مجھے گھر سے نکلنا نہیں چاہیے تھا، پر میں پاگل ہی ہو گئی تھی۔ میں گھر سے باہر نکل گئی اور ٹیکسی میں بیٹھ کے اپنے گھر آ گئی۔ دروازے پر دستک دی اور انتظار کرنے لگی۔ دروازہ کھل نہیں رہا تھا، مجھے اور بے چینی ہونے لگی۔ جب دروازہ کھلا تو حیران رہ گئی۔ دروازہ کھولنے کے لیے وہ لڑکی آئی تھی، اور جب میں نے اس کی شلوار دیکھی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی شلوار پر تو خون لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا کر رہی ہو تم یہاں پہ؟ فرقان، فرقان، میں نے اسے دھکا دیا تو اسی نے مجھے ہی دھکا دے دیا اور زمین پہ گرا دیا، اور پھر سامنے کا منظر دیکھ کے میری روح کانپ گئی۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ پورا گینگ ملا ہوا تھا۔ ایسے لوگ مجبور ہونے کا ناٹک کرتے ہیں، اور پھر جب کسی امیر گھر میں چلے جاتے ہیں تو ان کے باقی کے ساتھی بھی واردات کرنے آ جاتے ہیں۔ جب اس لڑکی نے دیکھا کہ میں وہاں سے چلی گئی ہوں تو اس نے اپنے باقی ساتھیوں کو بلا لیا، جو کہ مرد تھے۔ انہوں نے میرے شوہر پہ حملہ کیا تھا اور اس کو مارا تھا، اور اس کی شلوار پر میرے شوہر کا ہی خون لگا ہوا تھا۔ میرا شوہر بے ہوش پڑا تھا، اور اس گھر میں 3-4 مرد تھے۔ انہوں نے کہا کہ چپ کر کے یہاں بیٹھ جاؤ، بیوی نہیں تو بہت برا ہوگا۔ وہ گھر کا سامان سمیٹنے میں لگے ہوئے تھے، ایسی چیزیں اٹھا کے لے جا رہے تھے جو چور بھی نہیں اٹھا کے لے جاتے۔ وہ تو بڑی فرصت سے چیزیں اٹھا رہے تھے، LED تک اتار رہے تھے، فرنیچر تک اٹھا رہے تھے۔ میں چپ کر کے بیٹھ گئی۔ اب میری آخری امید یہی تھی کہ میرے امی ابو کو پتہ چل جائے کہ میں رات کے ٹائم گھر پہ نہیں ہوں اور وہ آ جائیں۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب میرے امی ابو کو پتہ چلا کہ میں آدھی رات میں گھر پر نہیں ہوں تو وہ لوگ آ گئے۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ یہ لوگ دروازہ نہیں کھول رہے تھے، یہ لوگ دروازے کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں نے 15 پہ کال کر دی، اور پولیس اسٹیشن ہمارے گھر سے صرف ایک سڑک کی ہی فاصلے پہ تھا۔ بار بار دستک دے رہے تھے۔ 5-10 منٹ گزرے کہ پولیس وہاں پہ آ گئی۔ انہوں نے آ کے دیکھا کہ میرے امی ابو بھی کھڑے تھے، اور انہوں نے امی ابو کو بتایا کہ آپ کے گھر سے تو ہمیں کسی نے کال کی ہے کہ ان کو مدد کی ضرورت ہے۔ پولیس والوں نے دروازہ توڑ دیا اور اندر داخل ہو گئے۔ ان لوگوں کو پکڑ لیا اور اس لڑکی کو بھی۔ میرے شوہر کو فوراً ہسپتال لے کے گئے۔ اسے ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ اس نے میرے سر پہ کوئی بھاری چیز مار کے مجھے بے ہوش کر دیا تھا۔ ہمارا سارا سامان بھی بچ گیا اور جان بھی۔
ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، پولیس والے نے میرے شوہر کو سمجھایا کہ ایسے کسی کی مدد نہیں کرتے۔ آج کل لوگ ایسے نکلے ہوئے ہیں، انہوں نے بہانے بنائے ہوتے ہیں، وہ پہلے آ جاتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ہمیں تو اغوا کر لیا، پھر اغوا کا پرچہ کروا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ پرچہ واپس لینے کے لیے 20-30 لاکھ روپے دینے ہوں گے، یا پھر اس طرح سے ڈکیتی کر لیتے ہیں۔ آپ کی قسمت اچھی تھی کہ آپ لوگوں کی وجہ تو ہو گئی، ان کا وہ گینگ پکڑا گیا۔ میرے شوہر نے کہا کہ اس طرح تو جو لوگ مدد کے حقدار ہیں ہم ان کی بھی مدد نہیں کر پائیں گے۔ پولیس والوں نے کہا کہ بات تو کچھ ایسی ہی ہے، لیکن کیا کر سکتے ہیں، زمانہ بڑی الٹی طرف چل پڑا ہے۔ پر آپ فکر نہیں کریں، یہ لوگ اب پکڑے ہی گئے ہیں، ان کو سزا ضرور ملے گی۔ میرے شوہر کو لے کے واپس جا کے میرے امی ابو بھی ایک دن ہمارے ساتھ ہی رہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں تو صرف اس کی مدد کرنا چاہتا تھا، پر مجھے اتنی بڑی بیوقوفی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ بیوقوفی نہیں ہے، آپ کو کیا پتہ تھا کہ وہ ایسی نکلے گی؟ بس اب ہم اس بارے میں کبھی بات نہیں کریں گے، اور آپ کبھی دوبارہ کسی لڑکی کو گھر لے کر مت آئیے گا۔ میرے شوہر نے کہا کہ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک لڑکی ہے جس نے میں نے شادی کر رکھی ہے، اسے گھر لے آؤں؟ میں نے آنکھیں بڑی کر کے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دیا۔ میں نے کہا کہ آپ کو مذاق سوچ رہا ہے؟ میرا شوہر ہنسنے لگا اور اس نے کہا کہ مجھے یہ تو پتہ چل گیا کہ میری بیوی کی کمزوری کیا ہے۔ اس بات پہ ہم دونوں ہنسنے لگے۔ بھلائی کرنے کی کوشش میں ہم اتنا بڑا نقصان اٹھا چکے تھے، مگر اللہ کا شکر تھا کہ میرا شوہر اب بالکل ٹھیک تھا۔ اس کی سلامتی ہی میرے لیے سب سے زیادہ ضروری تھی۔ کسی بھی اجنبی کو گھر لانے اور اس کی مدد کرنے سے پہلے تحقیق کر لیں، کیونکہ یہ دنیا ایسی ہے جس کی تھالی میں کھائے گی اسی میں چھید کرے گی، لہٰذا احتیاط کا دامن تھام کر چلیں۔